ان کی سفارش کچھ کام نہیں دیتی الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس سفارش کی اجازت دے دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. یعنی وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں اللہ کی بہت سارے فرشتے ہیں، بلا شبہ اللہ کی فرشتہ بے شمار ہوتے ہیں نا، ان کی سفارش کچھ کام نہیں دیتی الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس سفارش کی اجازت دے دے جس کے لیے چاہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے، جس کو پسند فرمائے، اللہ اس کو اجازت دے دے۔ دوسری بات وَيَرْضَى، اس کو پسند بھی کرے۔ جو اللہ اجازت دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہے اجازت دے اور جس کو اللہ پسند بھی کرے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے حق میں سفارش اللہ کی اجازت اور اس کی رضا کی، اس کی رضا کے ساتھ مشروط ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر اللہ جس کو پسند فرمائے، یہ دونوں شرائط لازمی ہیں اللہ کی وہاں سفارش کرنے کے لیے۔ اب میرے دوستوں، اللہ رب العزت ادھر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سفارش اللہ کس سے ناراض ہے؟ اللہ پسند کرے یا اللہ اجازت دے دے؟ تو فرمایا کہ بھئی اللہ ناراض کس سے ہے؟ فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، کفر کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، اور یہی حال شرک کا بھی ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑی ظلم ہے۔ تو شرک کرنے والے اور کفر کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے ظلم عظیم سے تعبیر فرمایا۔ اس لحاظ سے سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا جو کفر کی بجائے ایمان رکھتا ہو اور شرک کی بجائے خالص توحید کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو۔ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں، یعنی ایمان رکھتا ہو اور توحید کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے، وہ اللہ غنی ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ میرے دوستوں، جس کو توحید کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوگا، اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے درگزار فرما کر اس شخص کے حق میں سفارش کی اجازت بھی دے گا۔